میں اپنے آپ کے لیے اسے نصیحت سمجھتا ہوں. ہم سب آپ سب بھی اس کو نصیحت سمجھ کے جو باتیں ہم آپ کو کام پہ لانے کی ہیں یا عمل کرنے کی ہے اسے انشاءاللہ عمل میں ہمیں لائیں گے. دیکھیے آج ہم لوگ جس مہینے سے گزر رہے ہیں عربی مہینہ سفر کا مہینہ ہے اور انگریزی کا مہینہ اگست کا مہینہ ہے. 15 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انگریز کی حکومت جو یہاں چل رہی تھی غلامی کا دورہ تھا. غلامی بولے تو نیچے ذات والے غریباں جو کم حیثیت والے نہیں انہوں نیچے چڑھنا, مالداروں سے ملنا نہیں, مالداروں کے برابر بیٹھنا نہیں, مالداروں کے کنووں کے پاس پانی پینا نہیں, پینا تو دور کی بات چھاپنا بھی نہیں ہوتا. ان کے چبوترے ان کے گھروں کی طرف جانا, انہوں سامنے تو چڑ ہو جانا, یہ سب چلتا تھا پہلے. غلامی کا دور ہوتے اسے. تو یہ غلامی کا دور آپ کو کیسا سمجھنا پڑے تو اس کی بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمارے کو ملتی ہے. کیسے اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے نبی کب بنے؟ اللہ کے نبی 40 سال کی عمر میں بنے ہیں. اللہ کے نبی کو نبی اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر میں بنایا. اس سے پہلے جو حالات تھے بڑے خطرناک تھے, بڑے برے تھے حالات. عورت اکیلی گئی تو اس کے اوپر لوٹ مار کرنا. آج بھی کیا بھی کم ہوا نہیں ہو, وہاں دنگے چل رہے, وہاں عورتوں کے اوپر حملہ کرنا, چھوٹی بچی رحم نہیں, بے رحمی کے ساتھ مارنا, گاڑ ڈالنا, لے جا کر پھینک کے آنا. خاص طور سے نوجوانوں کو آج ایسا شیطان حملہ کر رہا, بہکا رہا ہے. بہت سارے ایسے بہکے ہوئے نوجوان, دنیا کے نوجوان, دنیا کی لذت ان کو چاہیے نا, آخرت ان کو معلوم نہیں, جنت معلوم نہیں, اللہ معلوم نہیں, جہنم معلوم نہیں. ایسے لوگ کیا کرتی معاملہ چیک کرتی, کسی نوجوان کو پکڑے بنتا ہے مارے پیٹے, خوب پیٹتے رہتی, ویڈیو بناتے پڑتا ہے. دیکھو سوشل میڈیا میں وائرل کرنا, یہ سب دیکھ لینا آپ لوگ کیسے کیسے حالات ہے. ایک ڈاکٹر گھر کو جا رہی تھی, اپنے راستے میں کڈنیپ کر لیے, ہڑپ کر دیا, ریپ کرے, مار رہے. ہسپتال میڈیکل کالج کے اندر ایک بچی کو ریپ کیا گیا, ابھی بھی چل رہا نا سب بھی. تو یہ سب بھی جو گندی ہیں فسادیں ہیں اندر یہ انگریزوں کی یعنی ہمیں تو غلامی کی یہ شیطانی جال ہے, شیطانی وسوسے یہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں نے, درندوں میں ہے. انسان نہیں بولتے ان کو, درندہ صفت بولتے ہو, درندہ نماد انسان جو سوچ ایسی بری رکھ لے کے بیٹھے نہیں. کوئی عورت گئی, کوئی بچی گئی تو اسے انسان بول کے دیکھتے نہیں, اسے اپنا شکاری دیکھتے تھے. نعوذ باللہ. ایسے درندہ نما صفت رکھنے والے لوگ آج بھی ہمارے آس پاس کی آزو بازو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ غلامی کا جو دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں بولے تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے, گلے میں سنکرا دال کو گھسیٹ لے کو جاتے تھے, بازار میں جا کے بیچتے تھے. جیسے ترکاری بیچتے تھے ویسا انسانوں کو بیچتے تھے, غریب لوگوں کو بیچتے تھے. زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی زید بن حارث کون لوگ غلام تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ان کو خریدے تھے زید رضی اللہ عنہ کو. انہوں کیا کرے, خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دیے. اللہ کے نبی سے جب نکاح ہوا, شادی ہو گئی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو گفٹ دے دیا. اللہ کے نبی یہ غلام ہی تم رکھ لو. سبحان اللہ, کیسا اللہ کے نبی سلوک کرے اور لوگ کیسا سلوک کرتے تھے. ابھی اللہ کے نبی نہیں بنے, اس سے پہلے کی بات ہے. 35 ایئر تھی نبی کی عمر. کتنے سال؟ جس پر 5 سال کی عمر میں لوگ دنیا کے کونے سے حج کے موسم میں جمع ہوتے تھے, مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس آتے تھے. نبی بنائے جانے سے پہلے بھی سال میں ایک مرتبہ باقاعدہ میلہ لگتا تھا حج کے پاس, کعبۃ اللہ کے پاس لوگ آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں تھیں وہ تو لوگ آپ کو جمع ہوتے تھے. اس ٹائم پہ زید رضی اللہ عنہ کے ماں باپ بھی ہیں. دیکھیں غلام نہیں نا, اللہ کے نبی کے پاس غلام کی حیثیت سے نہیں. تو دیکھتے ہی ارے ہمارا بچہ کہاں ہے نا, گم ہو کوئی ادھر آ گیا ہمارا بچہ, تو اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کرے, درخواست کرے, اللہ کے نبی تمہارے پاس جو بچہ ہے وہ ہمارا بیٹا ہے, ہمارا کو دے ڈالو. اللہ کے نبی بولے کہ زید کے حوالے میں کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں زبردستی نہیں کرتا, میں زید کو ہی بول دیتا ہوں کہ زید جانا چاہے تو جان دے. تو زید رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ بولے کیا بیٹے ہمارے ساتھ آتا ہے, کہتے وہ گم گیا سو بچہ, ماں باپ ہے تو جانا پسند نہیں کرتا. کیا کہا کہ گم گیا تھا, وہاں ماں باپ پہنچ گئے, کتنا خوش ہوتا ہے بچہ. مگر نہیں, زید رضی اللہ عنہ بولے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار محبت لاڈ میرے کو اللہ کے نبی کے پاس مل رہا, میں نے کہا تھا تمہارے پاس ہوں گے. کوئی تو بھی تمہارے میں گم گئے چھوٹے بچے
گم گئے، ماں باپ ان کو دیکھ لیا کتنا خوش ہوتے. دیکھو اللہ کے نبی کا سلوک دیکھو اور لوگوں کا سلوک دیکھو کیسا تھا. بہرحال ایسا غلامی کا دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی بنا کو. ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ غلامی کے دور کو ختم کرے. یہ غلامی کا ہے نہیں اسے نیچ اور ذات پات، انہوں اونچے خاندان والے، انہوں چھوٹے خاندان والے، ایسا نہیں رہنا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ بتا دیا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. بولا اللہ تعالیٰ مطلب کیا معلوم اس کا کہ گردنوں کے اوپر جو بوجھ ہے وہ بوجھ کو ہٹانا اے نبی تمہیں. کون سا بوجھ؟ شرک کا سب سے بڑا بوجھ، شرک کی سب سے بڑی خرابی، یہ گندی چیز ہے، یہ دلوں کے اوپر، یہ گردنوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہے لوگوں کے، اس کو نکالو اے نبی. اور ساتھ میں والاغلال التي كانت عليهم، کہ ان لوگوں کے گھروں میں جو توق پڑا ہوا ہے، توق بولے تو سنگلا، لوگوں کے سنگلا، کتے جیسا سنگل ڈالنے کے، رسی ڈالنے کے جیسا آدمی بلا لے ہو جاتا ہے نہیں، یہ میرا کتا ہے بول کے، میرا جانور ہے بول کے، ویسا لوگوں کے پاس کام کرتے تھے، جانوروں سے بھی بدتر ان کا سلوک ہوتا تھا. تو یہ غلامی کو بھی اللہ کے نبی ختم کر دی، غلامی کا دور بھی ختم ہو گیا. معلوم ہے بلال رضی اللہ عنہ آتی ہے، سب کو بھی معلوم ہے نا کون ان کو کھسیٹ لے جاتا تھا؟ امیہ بن خلف، اس کا آقا، ان کا آقا جو امیہ بن خلف نام کا سردار کیا کرتا تھا؟ گلے میں رسی ڈال کو بچہ کو دے دیتا تھا، لے بھاگو بولو، گلے میں پورا بھاگتے تھے لے کے. چلر بچے کیا کرتے تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسی ڈالنے کو بھگاتے تھے گلے میں، گلیوں میں، گاؤں میں، پتھریلی زمین میں. انسان ہمیں سوچے ذرا ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو کیا ہوتا تھا. ہمیں وہ دور میں ہوتے گلے میں رسی ڈال کو لوگ آپ گھسیٹ لے گئے تو کیسا دکھتا تھا؟ مزہ آتا، جسم چھلنی چھلنی ہو جاتا تھا، خون آتا پورا. ایسا سلوک کرتے تھے، پورا نیم پر رکھنا، معمول نیچے گوچی بن لینا، پنچی وغیرہ، اور پورے بدن کے اوپر بڑے بڑے بنڈے لا کے ڈالتا تھا. وہ بھی ایسے مٹی میں، بالو، ریتیلی زمین، ریت کے اوپر لٹا ڈالتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ کو سینے کے اوپر پتھر رکھتے تھے، اٹھنا نہیں لو، ہلنا نہیں لو، بلکہ ستاتے تھے. غلاموں کا دور بھی. تو ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا بڑا مقصد یہ کہ غلامی کے دور کو ختم کرو. والاغلال التي كانت عليهم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بارے میں تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ملک کو خوشخبری دینے والے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، پچھلے تمام آسمانی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یعنی اسلام کو پھیلائے جانے کے بعد ہندوستان میں، ہم جس ملک میں نہیں، وطن ہندوستان میں، یہاں بھی دین پہنچ گیا پہلی ہجری میں. پہلی ہجری بولے تو اللہ کے نبی مکے سے مدینے کو گئے، پہلے سال اسلام ہندوستان میں بھی آ گیا ہے، انڈیا میں بھی آ گیا ہے. کیسے آیا بولے تو عرب اور انڈین دونوں مل کے کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے مل کے. تو ہندوستان میں عرب جو آتے تھے نہیں، اسلام لانے سے پہلے جو سلوک تھا، انہوں بعد میں اسلام لانے کے بعد پہلی ہجری میں مکے سے لوگ نکلتے تھے. سورہ قریش معلوم ہے آپ کو، ایلاف قریش، ایلاف، اس میں بھی کیا ہے بولے تو دور دور کا سفر کرتے تھے لوگ، ملک شام کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف کوئی جاتے تھے، مصر کی طرف کوئی جاتے تھے، ایسے سفر کرتے تھے. تو پہلے ہی سال میں اللہ کے نبی مدینے کو آتے ہی اس ٹائم پہ اسلام لانے والے مسلمان صحابہ کرام عرب کے لوگ انڈیا میں بھی داخل ہو گئے. انہوں مل جل کے پہلے جیسا تھا سلوک اب بدل گیا. اب کیا بھی ڈنڈی مارنے کا نہیں، کاروبار میں سود لینے کا نہیں، ٹوپی پہنانے کا نہیں، دھوکہ دینے کا نہیں، یہ سب اچھے اچھے اخلاق ان کے دکھ رہے. تو ہندوستان والے بھی کیا کرے، آگے بڑھ کو قبول کر لیے، ایکسپٹ کر لیے. تو سب مل گئے، مطلب یہاں بھی اسلام داخل ہو گیا، اسلام کو پھیلایا گیا اور بڑھایا گیا. لگ بھگ 800 سال سے زیادہ حکومت مسلمان کرے ہندوستان. اس ٹائم سے صحابہ کے داخل ہونے کے بعد سے یہاں یہ ملک ہے نہیں، اسلامی کنٹری بن گیا، اسلامی ملک رہا. یہاں کے بادشاہ مسلمان تھے. اسلام جو حقوق دیتا تھا سارے حقوق دیتے تھے، کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں، انانیت نہیں چلتی، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے. محمود آیات بلکہ علامہ اقبال ایک شعر بولتے ہیں، مطلب کیا، نماز کا وقت جب آتا ہے تو میں مانتا ہوں میں بڑے سامنے رہتا ہوں، کب تو سنی تمہیں مسجد میں تمہیں نہیں آنا، رکو کسے تو ہوگی مسلمان نہیں، سب مسلمان
غریب ہو فقیر ہو کام کرنے والا چھوٹا کام بھی کرنے والا روزانہ 50 روپے بھی کمانے والا روزانہ 5000 کمانے والے کے برابر کھڑتا ہے. یہ اسلام کا کمال. تو مسلمان بادشاہ کیا کرے سب کو برابر برابر حقوق دے رہا ہے. یہاں انڈیا میں کیا ہوا سب سبحان اللہ امن سے سکون سے چین سے جینے لگے. ابھی دیکھ رہی کون بازو ملک والے اڑوس پڑوس کے ملک والے برٹش انگریز کو رہا نہیں گیا. ارے یہ کیسا ہمارا سکہ کہیں بھی نہیں چل رہا ہمیں کہیں بھی یہاں داخل نہیں ہونا. اب وہ داخل ہوئی اپنے گندے سوچ لے کے بری ذہن کے ساتھ برے خیالات کے ساتھ وہ داخل ہوئی. سب سے پہلے آندھرا میں مچھلی پٹنم کے سمندر کے پاس سے ساحلی علاقوں سے داخل ہوئی. آپ ایک فیکٹری رکھتی ہیں ہمیں بولے کب 1612 میں کون سا چل رہا ہمارا سال 2024 چل رہا نا 1612 میں چینو داخل ہوئی فیکٹری کے نام سے. وہاں سے ممبئی میرٹھ ایسا دہلی ادھر ادھر بڑے بڑے علاقوں میں گئے اپنے اپنے فیکٹریاں رکھے ہمیں بزنس کرتی ہیں کاروبار کرتی ہیں. اب ہلکا داخل ہوئی ہے 1640 پر 5 تکی چین کے کئی فیکٹریاں ہو گئی بڑے بڑے فیکٹریاں جو قائم کر دی. اب فیکٹریاں آ گئے فیکٹری کا مالک چھپے رہتا ہے کیا انگریز کیا کرا پیسے والا میں بول کے دکھایا لوگوں کو. آج کیا چل رہا ہے پیسے والے کی زیادہ بولی چل رہی ہے. جتنا پیسہ ہے میرے پاس بہت بول سکتا تم کو سمجھ رہا نا. آج انسان اسلام کو نہیں دیکھتا اسلام اخلاق کو دیکھتا ہے اسلام ایمان کو دیکھتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تمہارے میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے پاس وہ ہیں جو تقوی میں زیادہ ہیں اللہ سے ڈرنے والوں میں زیادہ ہیں. پیسے زیادہ رہے تو نہیں میرے پاس اتنے پراپرٹی سے جائیداد کیا کرنا ہے بھائی خبر میں کام آتا تجھے خبر میں کام آتا کیا میرے بھائی کچھ بھی نہیں. ساتھ دے گا تو ایمان ساتھ دے گا تو اللہ کو خوش کرنے والا کام ساتھ دے گا. مسجد میں تمہیں بیٹھے ہی نہیں یہاں پہ یہ عمل جتنی دیر تمہیں سبق سے بیٹھتے ہیں وہ خبر میں ساتھ دیتا. یہ عمل یہ پیسہ بن کو خبر میں آتا انسان کی شکل میں آتا یہ میں تیرا کام ہوں تیرا وہ عمل ہوں میں تجھے بچانے کے لیے آیا میں بولتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں بیٹھے نیک مقصد سے ہمیں بیٹھے. تو اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے آمین. تو انگریز کیا کرا 1645 تک بڑے بڑے فیکٹریاں قائم کر دیا. اب جہانگیر کا دور تھا اس میں جہانگیر بادشاہ ہندوستان کے اندر. پھر اورنگزیب جو بڑے بادشاہ ہیں ان کے اوپر بڑا الزام لگاتے ہیں لوگوں نے مندروں کو توڑے گئے وہ کہتے ہیں غلط بات ہے. مندروں کو بنایا ابھی مسجدوں کو تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے کام کر سکتے ہیں. تمہاری کیا خواہش ہے تمہیں عبادت کرنا چاہ رہے ہیں لوگ پیسے لوگ بنا لیں تمہیں عبادت گاہ اپنی سب کو برابر دیتے تھے. اورنگزیب بھی سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. ان کے وفات کے بعد 1707 میں یہ کیا کرتے ہیں بولے تو یہ پولیٹکس میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. پولیٹکس یعنی سیاسی امور میں بھی یہ دخل اندازی کرتے ہیں. ہلکے سے داخل ہوتے ہیں ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو قبضہ کر لیتے ہیں. راجاؤں کو کیا کرتے ہیں ملا لیتے ہیں میں بڑی سیٹ دے دوں وہاں کا راجا بن جاتا تو میری بات سن. انگریزاں کہتے ہیں وہ گندا سوچ کیسا ہے گندی سوچ ان کی ایسے ہلکے داخل ہوتے گئے ہلکے یہ اندر داخل ہوتے گئے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1740 میں ان کے بارے میں سب سے پہلے پہچان لیا ہے یہ غدار ہے یہ دھوکے باز ہے یہ صحیح سوچ نہیں ان کی بری سوچ نہیں ان کی. انہوں کیا کرے قرآن کو ترجمہ کرے. اس ٹائم پہ خالی عربی پڑھتے تھے اور اس ٹائم پہ فارسی زبان تھی جیسے اردو ہمارے ہے اس زمانے میں فارسی کی زیادہ گورنمنٹ کی زبان تھی مادری زبان تھی اردو فارسی. تو فارسی میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے. ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے پائے کے عالم دین. انہوں کیا کرے فارسی میں ٹرانسلیٹ کر دو سب لوگوں میں بانٹے. دیکھو قرآن پڑھو ایمان کو اپنے دلوں میں جگاؤ یہ انگریز ان کے دھوکے میں نہ پاؤ. اصل زندگی کیا ہے پہچانو. مقاصد کی طرف لوگوں کو بلاتے گئے لوگوں کو جوڑتے گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. پھر ان کے بعد کیا ہوا تھوڑے زمانے میں بڑے شاہ اسماعیل شہید بول کے ان کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بول کے اور سر سید احمد خان بول کے انہوں بھی یعنی بڑے علماء اس ٹائم پہ لوگوں کو انگریزوں کے دھوکے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے. یا انگریزوں کے غداری میں نہ چلے جاؤ تمہیں ان سے پاک رہو بچے رہو بول کے بار آگاہ کرتے تھے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک تو میں بولا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی قرآن فارسی میں ترجمہ کرے اور دوسری کتاب
شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور سر سید احمد خان، انہوں دونوں ایک تحریک چلا ہے، تحریک شہیدین بلکہ جیسے ہمیں ریلیاں نکالتے ہیں، دیکھے رہتی ریلی نکالے، جا کے بیٹھ گئے، ہمارا کو یہ ہونا چھوڑ کے زندہ باد کا نعرہ لگاتے، ڈاؤن ڈاؤن کا نعرہ لگاتے، وہ ایسا انہوں تحریک چلے، سب لوگوں کو جمع کرنا، ان کا اپنا مقصد پہچاننا۔ مسلمان خاص طور سے ہندوستان جو ہے ہندوستانی، ان کو بھی سب لوگوں کو اپنا مقصد یاد دلا، تو تمہیں دنیا میں آئے کیوں، آنے کا تمہارا بڑا مقصد کیا ہے، اس طرح سے لوگوں کو جوڑتے تھے۔ انگریز 3 کتابوں سے بڑا ڈرتا تھا، کتابوں سے۔ یہ کتابیں کس کرے تھے بولے تو کاٹنی چھوٹی تھی انگریز کو، اس میں سے ایک کتاب تقویۃ الایمان بول کے ایک کتاب، اس کے اندر صرف اللہ کی توحید کے بارے میں، شرک کے پارا پارا، شرک کو دور کیا گیا، نیست و نابود کیا گیا، شرک کتنا کھوکھلاپن ہے اس کے بارے میں یہاں کتاب میں بتایا گیا۔ اور ایک کتاب ہے ملفوظات سر سید احمد خان بول کے ایک کتاب، اس میں بھی ایسی ہی باتیں، لوگوں کو رسم و رواج سے دور کرنا، مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے اس بارے میں سمجھانا، ملفوظات سر سید احمد خان بول کے۔ اور ایک کتاب ہے شرح وقایہ میں کتاب الجہاد بول کے، اس میں بھی جو روح پھونکی گئی مسلمانوں میں وہ یہی تھی کہ بھائی یہ غداری ہے، یہ انگریز کی جو سوچ ہے وہ بری سوچ ہے، اس سے تمہیں بچا لو اپنے آپ کو، یہ گھٹیا سوچوں میں تمہیں پڑھ کر اپنے آپ کو اخلاق برباد نہ کرو، یہ لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ تمہارے اوپر یہ گندی چالیں چل رہی، انگریز آپ کو اپنی سوچ کو بچھا رہا، اپنی جال کو بچھا رہا ہے اور تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گا، تمہارا کو غلام بنا کے رکھے گا، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ان 3 کتابوں سے انگریز بڑا ڈرتے تھے، کانپتے تھے انگریز ان کتابوں کو جب بھی پڑھایا جاتا، کہیں بولے تو اس کے اندر ہے وہ ایمانی طاقت، وہ ایمانی قوت ہے۔ دیکھو میں نے آپ کو جو تاریخ شروع میں بتایا 1640 پر 5 سے ہی یا 1740 سے ہی حضرت ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو انگریزوں کے خلاف کام شروع کرے، قدم اٹھائے، مطلب مسلمانوں کی جو جنگ ہے وہ کب سے شروع ہوئی؟ 1740 سے، یاد رکھیں گے 1740 سے۔ اب جنگ آزادی کب سے شروع ہوئی؟ تو ہمارا پوچھو گوگل میں مارو، کیا دکھاتا تمہارا کو؟ 1857 دکھاتا، نہیں 1857 سے 1947 تک، یہ ہے نا اصل میں تاریخ بتائی جاتی۔ 90 سال لوگ لڑے، لوگوں نے 90 سال جو لوگ لڑے ہیں سب جنے مل کو لڑے، مسلمان بھی ملے، ہندو بھی ملے، سکھ بھی ملے، کرسچن بھی ملے، سب مل کو لڑے ہیں۔ اس سے پہلے جو میں اب بتا رہا ہوں تاریخ 1857 سے پہلے کی بات نہیں ہے، 1740 سے ہی یہ قدم اٹھائے گئے۔ 1804 میں شاہ عبدالعزیز سب سے پہلے فتویٰ دیا لوگوں کو جہاد کا، بھائی جہاد کرو، ان سے لڑو، ان کو بھگاؤ، یہ غلام بنانا چاہتے ہیں ہمارے کو، ہمارا ملک لوٹنا چاہتے ہیں، ہمارے پیسے مال جائیداد لوٹنا چاہتے ہیں، ان کو بھگاؤ، یہاں سے بھگاؤ بول کر سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1700 کی بات ہے۔ تاریخ ہمارا کیا بتا رہا ہے؟ گوگل ہمارا کو کیا بتا رہا ہے؟ سوشل میڈیا ہمارا کو کیا بتا رہا ہے؟ 1857 سے جنگ شروع ہوئی ہوگی۔ نہیں میرے بھائی، 170 سال تک مسلمان صرف لڑتے رہے انگریز سے۔ یہ تاریخ کون بھی بتا رہے ہمارا، یہ تاریخ چھپا رہے اندر دفن کر رکھا ہے، اسی لیے لوگ بولتے ہاں تمہیں نہیں رہنا جی پاکستان کو جاؤ، بولو سنے نہیں نعرہ گھر واپس نہیں، بولو پہلے چلا اب نہیں چل رہا، مگر یہ سب بھی ہمیں کمزور نہیں ہونا ہے۔ ہمارے باپ دادا یہاں رہ کے کتنی قربانیاں دی میرے بھائی، ابھی میں بتاؤں گا، ایسی ایسی قربانیاں دی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، اس ملک کو انگریزوں کے لٹیروں سے بچانے کے لیے، ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی۔ مثال کے طور پہ 1757 میں ایک پالاسی کی جنگ ہوئی، نواب سراج الدولہ کے بنگال میں، انہوں لڑے، ان کے دادا بھی علی وردی خان بول کے، انہوں نے ایک منظم لشکر بنایا۔ لشکر کتنی تھی معلوم تھی؟ 60,000 تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ 60,000۔ انگریزاں کہتے تھے معلوم 3,000۔ کون جتنا 60,000 بڑھ گو 3,000 بڑھ گو 60,000 بڑھ گو 60,000 ہار گئے، کہیں کو ہارے معلوم۔ یہ انگریز کیا کرے بولے تو نواب سراج الدولہ کے لشکر میں وزیروں کو خرید لیے، وزیروں کو خرید لیے، بڑے بڑے جو سپاہی تھے سب کو خرید لیے، کھچڑی پکی ہے آلریڈی،
یہاں مسلمانوں کے 60,000 کا لشکر ہے، 3,000 کے لشکر کے مقابلے میں ہار گئے، معمولی بات نہیں تھی۔ یہاں میر جعفر بلکہ ایک آدمی تھا، بڑا غدار تھا، اسے آس دلائے انگریز۔ دیکھو نواب سراج الدولہ گر جاتے ہیں، بنگال تمہارا کو دے ڈالتی ہے، ڈرو نہ تمہیں، بلکہ میر جعفر کو خرید لیے۔ جیسے خریدنا تھا نواب سراج الدولہ کو ہار ملی، جیت نہیں سکے، وہ بڑی مشکل سے ہارے اور بھاگے، بہت دور بھاگنے کی کوشش کرے، مگر ان کو بھی پکڑ کے لا کے قتل کر دیا۔ دیکھو قربانی کیسے دیکھو اپنوں سے دھوکہ کھا لیے، دیکھو اپنے لوگوں خود ان کو دھوکہ دیے۔ اور اسی طرح ایک اور 1764 میں شجاع الدولہ اور شاہ عالم ثانی لوگ، دو بڑے بڑے بادشاہ، انہوں بھی بڑا لشکر لے کے گئے انگریز سے لڑنے کے لیے، مگر اپنوں سے ہی یہ دھوکہ کھا لیے۔ انگریز کیا کر رہا، دیکھو کیسے کیسے پولیٹکس میں داخل ہو رہا، بادشاہوں کے اپنے راجاؤں کے راج්ય میں کیسے وہ داخل ہو رہا، بادشاہت میں وہ دخل اندازی کر رہا، یہ بادشاہ ایسا ہے ویسا ہے، نعرہ دے کے یعنی ان کے خلاف غلغلہ کا پہلے ایبان سننے کے لیے ہمیں بھی کیا کرتے ہیں، کس کے تو ایبان ہے بولے تو کیا کرتے میرے بھائی، ہمیں انہیں ایسا کہتے بولتے کہ بولے تو سننے بیٹھتے نہیں بیٹھنا۔ یہ انگریز کی صفت ہے، یہ شیطان کی بڑی چال بازی ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، گلہ داری کرے تو بڑا مزہ آ رہا ہے ہمارے کو، کسی کی تعریف کر رہے ہو تو بڑا بولے تو انہیں ایسا تیرے کو معلوم اس نے، انہیں ایسا تیرے کو کیا معلوم بھائی، دیکھو کیسے باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں کبھی بھی یاد رکھو، ہمیں اپنے لوگ جو ہیں وہ جتنا مضبوط رہیں گے، دشمن ڈر کے مر جاتا۔ اپنے لوگوں میں پہلے قوت اور طاقت آنا، ہمارے اپنے رشتے مضبوط رہنا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، گھر کے چراغ سے آگ پوری لگے جیسا۔ ہمیں ہمارے کو مارنے کے لیے سانپ آپ کو مارنا ضرورت نہیں، ہمارے اپنے لوگ سانپ بن کوئی، سانپ سے زیادہ خطرناک زہر بن کو ہے ہمارے میں۔ بھائی سے دشمن ہے آج نہیں، بہن بھائی سے دشمن ہے، ماں باپ سے نفرت ہے۔ ہمیں اپنے ایمانی بھائی ہیں، ہمیں مسلمانی بھائی ہیں، اسلام کے ناطے اسلام کا بڑا رشتہ ہے ہمارا، بھائی ہیں، تو ہمارے بھائی چارگی کہاں ہے میرے بھائی، کہاں دکھا رہے ہیں بھائی چارگی؟ کوئی تو آگے بڑھ رہا ہو تو ٹانگ پکڑ کھینچنا، انڈین پالیسی بن گیا ہے، انڈین پالیسی بن کو مشہور ہے، ٹانگ پکڑ کھینچنا۔ کون تو خوش ہے بولے تو نیند نہیں آتی ہمارا، کیسا خوش ہے، کیسا پیسے کما رہا، میں بھی اس کے پیچھے پڑتا ہوں، اسے نیچے تو گراتا ہوں، نہیں تو میں تو اس کے اوپر جاتا ہوں۔ حسد کہیں کو میرے بھائی، یہ دیکھو انگریزوں کی جو بیج ہے وہ یہ آج ہمارے کو نظر آ رہا ہے، لوگوں میں، آج ہمارے لوگوں میں نظر آ رہا ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، جلن ہے، نفرتیں ہی، یہ سب ختم کرو۔ اسلام نہیں چاہتا ایسا، ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے یہ کسی کے خلاف حسد کرنا۔ دیکھو نواب سراج الدولہ کو ہار ملی، ایسے ہی بڑے بڑے بادشاہ، ٹیپو سلطان کون نہیں جانتے، شیر میسور ان کا لقب ہے، انہوں جب کھڑے ہوتے انگریزوں کے خلاف دھول چاٹتے تھے، انگریز دھول چاٹ کو بھاگتا تھا انگریز، کئی لڑائیاں لڑے، کئی جنگیں جیتی، سبحان اللہ، مگر 1799 کی بات جب آتی ہے تو وہاں ایک جناب میر صادق بول کے ان کا جو اپنا سگا اپنا بھائی خاندان میں تھا، وہ ان کو دھوکے سے غداری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور انگریزوں کے ساتھ میں جا کے شیر میسور ٹیپو سلطان کو مارنے کے منصوبے بتاتا ہے۔ آخر کار وہ بھی شکست ہو جاتے ہیں، ان کو بھی شہید شہادت کا مقام ملتا ہے، وہ بھی مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹیپو سلطان جب شہید ہو گئے، ان کی لاش پہ کھڑے ہوتا ہے، انگریز کھڑے ہو کے بولتا ہے اے لوگوں دیکھو آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور انگریز بول رہا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے بول کے نعرہ ٹیپو سلطان کے باڈی پہ کھڑے ہو کے وہ بولا تھا۔ کتنی بڑی قربانی تھی میرے بھائی، مگر دھوکہ کہاں ملا؟ ہمیں دھوکہ اپنوں سے نہیں ملا، اپنے ہی دھوکہ دے دیے ہمیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے کبھی بھی ہم اپنوں کے خلاف کبھی بھی قدم نہیں اٹھانا ہے، سمجھانے کی بات ہے سمجھائیں، اور انتقام کا جذبہ لینا یہ بڑی بری چیز ہے، یہ بری عادت ہے، انتقام کا بدلہ کسی آپ سیٹ کا دیکھو، یہی نا انگریز کیا کرتا تھا، تمہارے کو نہیں ٹیپو سلطان مرنے کے بعد اس کی سیٹ پہ تمہارا اٹھا تمہیں بولتا، اب کیا آس نہیں پیدا ہوتی، فراڈ چلتا ہے نا موبائل فون میں آج کل، کیسے چلتا، ہمارا بینک ہے بھائی، آن لائن میں بینک ہے، تمہارے کو لاکھ روپے لون دیتی، اس سے پہلے تمہیں کیا کرو، جی ایس ٹی بھر دو 6,000،
آپ بندہ لے 6000 پھر کیا کرتے ہیں پھر فون کر کو 12000 اب ایک بندو تمہارے کو لاکھ روپے مل جاتے ہوں گے بنتے نہیں بنتے آج خواہش دیکھو کیسی ہے پیسے مل رہے بڑے پیسے لاکھ روپے میں 12000 کیا گئے بھی دے داتا بعد میں فون رکھ ڈالے اب تمہیں بار ان کو فون کرے لاکھ روپے ہے نہیں ملے نہیں آتے کہیں کو نہیں آتے بڑا آج دلا کو انہیں تمہارے پاس سے پیسے لوٹ رہا ہو رہا نہیں ہو رہا سنے نہیں سنے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کتنے فراڈ چل رہے ہیں یعنی آج دلانا خواہش دلا کو آدمی کو ایسے نیچے دفن کر دینا ایسا گڑے میں ڈال دینا ایسا ہلاک اور برباد کر دینا انہیں اٹھنے بھی نہیں ہوتا اسے ایسی بربادی ہمارے کو نظر آتی بہرحال 1803 کی بات ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کو بھی ایسے ہی دھوکے سے قتل کیا گیا اور 1830 میں بالاکوٹ نامی جگہ میں افغان کے پٹھان مل کر ان کو سر سید احمد خان کو شہید کرتے ہیں تحریک شہیدین لے کے اٹھنے والے بڑے زبردست عالم دین ان کو بھی شہید کرتے ہیں قتل کرتے ہیں پھر مغلیہ کے بادشاہ شاہ ظفر بول کے یہ بھی بڑے زبردست علامہ اور پایا کے عالم تھے 1857 میں ان کو ان کے خاندان کو سب کو بھی قتل کرتے ہیں جب یہ بڑے اچھے انداز سے اشعار پڑھتے ہیں کتنا بد نصیب ہے ظفر زمین کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کفن کے لیے یعنی حضرت بڑے زبردست بادشاہ تھے شاہ ظفر یہ ان کو بھی قتل کیا گیا ان کو بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا ایسا بہت سارے جانیں قربان ہو گئی اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں خاص طور سے مسلمانوں کے بہت زیادہ آپ یاد رکھیں گے تاریخ انشاءاللہ 1857 سے پہلے مسلمان اور انگریز کے بیچ میں جنگ ہوئی 1857 کے بعد 1947 تک یعنی 1947 تک 15 اگست کے جب 14 اگست کو رات میں انگریز کا جو جھنڈا ہے اسے نیچے کر کے ہمارے اس ترنگے کو ہمارے جھنڈے کو اوپر جو کیا گیا اس سے پہلے مسلمانوں کی بڑی قربانیاں ہیں کالے پانی کی سزا کو جھیلنا کالا پانی کا سزا کون نہیں مانتے کون نہیں جانتے انڈومان کی جو جیل ہے اس جیل میں گئے بولے تو آدمی باہر نکلنا ناممکن ہے مشکل ہے ایسے جیلوں کی سختیوں کو بھی برداشت کیا مسلمانوں نے بہت زیادہ برداشت کیا مسلمانوں کی بڑی تاریخ ہے اس کالے پانی کے سلسلے میں 100 آدمی جو جاتے 90 پر 5 آدمی صرف مسلمان اس جیل میں جاتے ایسے سلاخوں میں ایسے جیلوں میں ان کو گزارنا پڑا علامہ مولانا ابوالکلام آزاد کون نہیں جانتا ان کو وہ بھی بڑے زبردست عالم دین لوگوں کو جمع کرتے لوگوں کو اکٹھا کرتے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے آواز کو لوگوں کے بیچ میں ایک جہاد کا یعنی لوگوں کو اپنی زندگی کا مقصد یاد دلاتے انگریزوں کی غداری سے دور رکھنے کی وہ بڑی کوشش کرتے تو ان کی 15 سال ان کی زندگی کے 15 سال صرف جیلوں میں کٹے ایسے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے پائے کے مسلمان اور دہلی کے دروازے سے پشاور بول کے ایک علاقہ ہے وہاں تک راستے میں خالی علماء کی لاشیں نظر آتی تھی مولویوں کی لاشیں نظر آتی تھی راستے میں گلیوں میں جو نالیاں بہتی نالیوں میں پانی کے بجائے خون بہتا تھا صرف مسلمانوں کی لاشیں ڈھیر بڑے ہوتے تھے ہزاروں لاکھوں کے مسلمان پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے جاتے قتل کو عام کیا جاتا ایسے لڑائیاں ہوتی تھیں ایسے بھی حیران ہونے والے توپ رہتے ہیں بم اڑاتے ہیں جس سے توپ اس میں اس کے اوپر بم اڑانے سے پہلے انگریز کیا کرتا تھا ایک عالم کو لٹکاتا وہاں رکھتا اور اس عالم کے پیچھے سے بم کو اڑاتا تھا آدمی کے پارا ہو جاتے 20 ہو جاتے تھے بدن کے ٹکڑے ایسے قربانیاں دیے میرے بھائیوں یہ جنگ آزادی کی اصل تاریخ ہے 1740 سے شروع ہوتی ہے یہ 1850 سے نہیں جو ہمارے کو بتایا جاتا ہے یہ ایک تاریخ ہے جو سب مل کے لڑے گی اس سے پہلے 170 سال ہمارے مسلمانوں نے لڑا ہمارے مسلمان اور انگریز سے ہمارے باپ دادا انگریز سے لڑتے ہیں تو یہ پوری تاریخ ہے میں آپ کے سامنے بتانا چاہا بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں اب یہ بتاؤں گا انشاءاللہ دوسری بات پہلی بات تو یہ تھی پوری تاریخ اب ہمارے کو کرنا کیا اتنی بڑی قربانیاں دیے نا ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے بھائی اگر میں آپ تمام سے پوچھوں کیا ذمہ داری بنتی ہے ہماری بولو دیکھیں گے کیا ہمیں کرنا اب جا کے ہندوستان کو جو ہمارے باپ دادا آزاد کریں کیا کرنا میرے بھائیوں بولو دیکھیں گے حفاظت کرنا نہیں کرنا اس کی اور ان کی قربانیوں کی قدر کرنا نہیں کرنا ان کی قربانیاں ایسی تھی انہوں نے جان دیا کبھی جھکے نہیں ہمارے کو تو تلوار لگا کو مار دوں کلمہ یہ پڑھ
شرک کا کلمہ پڑھو تو پڑھتے ہیں اماں میری جان جاتی ہے وہ پڑھاتے ہیں، وہ لوگ جھکے نہیں ویسا، شرک کا نعرہ کبھی بھی نہیں بولے، غلامی کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا، اور انگریزوں کے نیچے کام کرنا، انگریز کی بات سننا، وہ کبھی بھی ان کو برداشت نہیں ہوا۔ کیوں معلوم؟ ان کے اندر ایمان ویسا تھا، ایمانی جذبہ ان کے اندر ایسا تھا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو ان کی قربانیوں کی قدر کرنا، کیا کرنا قدر کرنا بولے تو جیسے عرب کے لوگ جو مسلمان انڈیا میں داخل ہوئے، ہندوستان میں داخل ہوئے کاروبار کرنے کے لیے، تو اخلاق ان کے بڑے پسند آئے۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام بولو میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ بولو سب سے بولو مل کے، کیا کرنا ہے؟ اپنے اخلاق کو سنوارنا، یعنی بنانا، اچھے اخلاق بنانا ہے۔ جو اخلاق بہت بڑی دعوت ہے، اسی دعوت کے پیش نظر نہ ہندوستان میں بھی مسلمان ہوئے بہت سارے لوگ ہوئے نہیں ہوئے، تو کیا کرنا ہے؟ زور سے بولو سب سے، اخلاق کو سنوارنا، اخلاق کو اچھے بنانا، ایسے بھی بولو اخلاق کو اچھے بنانا، ہمارے اخلاق کو اچھے بنانا۔ اخلاق ہی سے اللہ کے نبی پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائے، تلوار کے زور سے پھیلائے نہیں، اخلاق سے پھیلائے اللہ کے نبی۔ اخلاق سے ظلم کا بدلہ اللہ کے نبی کبھی بھی دے لیے، اخلاق سے پیش کرے، مارا بھی تو مارا اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ان کے شاعر ہیں ایک جگہ بولتے ہیں، دیکھو ذرا غور کرو، ہنسی مذاق بند کرو، سیریس لو، ذرا سنجیدہ، اتنی بڑی قربانیاں میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو ذرا ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھنا کتنے اچھے اخلاق ہے میرے دیکھو میں جو کام کر رہا ہوں، تمہیں جو کام کر رہی، وہ تمہارا کام اپنا ذاتی کام نہیں، تمہیں ٹوپی لگا لے کو ہی ایک نشانی ہے تمہاری، ایک جھبا پہنے یا نمازوں کو جا رہے، کیا بولتے لوگ وہاں؟ مسلمان بولتے نا، عبداللہ بولتے، مسلمان بولتے، یہ مسلمانوں کا کام بولتے۔ تمہیں بار بار کسی گھر میں چوری کرے کیا بولتے؟ بازو گھر والا میں عبداللہ آتا تھا، محمد آتا تھا، انہیں نائڈو آتا، کیا کہ نام نہیں بولتے، مسلمان بچہ آتا تھا بولتے نہیں بولتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے مذاہب ہیں، مختلف مذاہب ہیں، نہیں الگ الگ مذہبیں ہی۔ اب مسلمان اسلام کو دیکھنا بولے تو لوگوں کی کتابیں پڑھتے، آپ کو کتابیں پڑھتے نا، لوگوں کو دیکھتے میرے بھائی، بولو آپ مسلمانوں کو دیکھتے نا، کتابیں پڑھتے، ہزار میں سے ایک جگہ بھی نہیں پڑھتا کتاب، نہیں پڑھتے، پڑھے تو بہت خوشی کی بات ہے، سب جگہ مسلمانوں کو دیکھتے، ہاں مسلمان دیکھو جو کام کر رہا ہے یہی چیز اسلام ہے، یہی چیز اسلام۔ کتنے گرے ہوئے ہیں معلوم ہمارے اخلاق معلوم اخلاق کتنے گرے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق اتنے گرے ہوئے ہیں۔ ہمارے استاد کے پاس ایک جنا آتا، آگے بولتا ہے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ بھائی؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں غیر مسلم کے پاس قرض لیا تھا، دیکھو غور سے سنو، ذرا سامنے آؤ، تمہیں زیادہ شرماتے سامنے بیٹھا کرو، غور سے سنو انشاءاللہ۔ دیکھو میں واقعہ بتا رہا ہوں، غور سے سننا واقعہ۔ اخلاق دیکھو ہمارے کیسے ہی، ہمارے کو کیا کرنا، ٹھیک ہے؟ اخلاق ہمارے کیسے ہی، ہمیں اپنے اخلاق کو کیسے اچھے بنانا۔ قرض لیے تو یہ ٹائم کو دے، تم کو دینا نہیں دینا، تو انہوں کیا بولے تو مسلمان بھائی ہمارے مولانا سے بولے استاد سے کہ شیخ میں جب ان کے پاس قرض دیا، غیر مسلم کے پاس سے قرض دیا، ٹائم جب دینا تھا میرے کو، وہ ٹائم پہ میں بیمار ہو گیا، 15 دن بیمار ہوا، گھر سے باہر نہیں نکل سکا، میں سخت بیمار ہو گیا، میں 15 دن کے بعد گیا جا کو غیر مسلم بھائی کو دیتے ہوئے معافی مانگا، میرے کو معاف کر لو، میں بیمار ہو گیا تھا، 15 دن لیٹ ہوا، یہ قرض تمہارے پیسے واپس لوٹا۔ غیر مسلم کیا کرا معلوم، نیچے سے اوپر دے، تمہارے مسلمان ہمیں ایسے بھی اللہ نے کیا معافی مانگتی ہیں، ہاں اتنے امانت دار ہے کیا؟ دیکھو لوگوں کا ذہن کیسا بن گیا ہے، مسلمان بولے تو دھوکہ دیتا، مسلمان بولے تو امانت میں خیانت کرتا، مسلمان بولے تو سیدھا نہیں رہتا، دو دکانیں رہتی ہیں، مسلمان کا ایک غیر مسلم کا۔ تمہارے امی کیا بولتے تمہارے کو، جا رہے جمع بقال کی دکان میں سے لا، مسلمان کا دکان نہیں ہے، کہیں کو لے لاتے، سیدھا بات کرتا نہیں ہوتے، بات کرنے کی تمیز نہیں اس کرے، ہے نہیں سنے نہیں کبھی تو کہاں کی ہمیں رہتے نا اپنے علاقوں میں، مسلمانوں کے اخلاق دیکھو کتنے گرے ہوئے ہیں، گندگی دیکھو اخلاق، ہمارے میں اخلاق دیکھنا بولے تو مسلمانوں کا باڑا یا ایریا دیکھ لینا بس، مسلمان کیسے نہیں بولے تو ان کا ایریا دیکھ لے تو بس، گندی بات جہاں سے آتی نہیں وہاں سے مسلمانوں کا ایریا شروع ہوتا تھا۔ دیکھو گھر کے باہر پاخانے کرے رہتی، کچرا پڑا رہتا، گندی نالی،
نہ صاف کرتے نہ کچرا جھاڑتے, کچھ بھی نہیں. وہاں کی میونسپلٹی بھی اپنا ان کو کیا بھی نہیں کرتے, پکڑا دیتے ہیں. ایسا کچھ غیروں کے پاس صاف کر دکھا رہا, نہ باہر کچھ پاخانہ نہ کچرا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ اسلام ہمارا گرا ہوا ہے, نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں. اسلام ہمارا پاکیزہ ہے, پاکیزگی کو پسند کرتا, اخلاق کو پسند کرتا ہمارا اسلام. اللہ کے نبی بولا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا انک لعلی خلق عظیم, اے اللہ کے نبی آپ بلند اخلاق پہ فائز ہیں, آپ کے بڑے اچھا اخلاق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی چہرہ دیکھ کو اسلام قبول کر لیے. ایسے واقعات ہیں معلوم. سمامہ بن قطال ان کے ایک جنے بادشاہ, یمن کے بادشاہ, اس وقت پکڑے جاتے مدینے میں اللہ کے نبی پلے اور گلاب کو بندہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام, اب اللہ کے نبی آتے ہیں, سمامہ کیا حال ہے, ان کو پوچھتے, انہوں منڈی نیچے دھانے کو بولتے زمین میں کوئی چہرہ پسند نہیں ہے تو مجھے آپ کا چہرہ پسند نہیں, بولتے تھے. ابھی مسلمان نہیں ہوئی, غیر مسلم ہے نا, نفرت رہتی نا مسلمانوں سے, نبی سے سخت تو نفرت تھی, تو بولتے زمین میں مجھے سب سے برا چہرہ جو ہے مجھے آپ کا چہرہ نظر آتا ہے. زمین میں کوئی گاؤں برا گاؤں ہے تو مدینہ نظر آتا ہے, بولتے تھے. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن بولے اللہ کے نبی آپ بولے سمامہ کو رہا کر ڈالو, چھوڑ ڈالو. بھی بولے کٹو کھول ڈالے, رسی کھولنے کے بعد اللہ کے نبی کو ذرا دیکھے, گئے بازو کھیت میں جا کو پانی ڈھانے کو آئے. اللہ کے نبی سو صحابہ کو بٹھانے کے تھے, درس دے رہے تھے, بیان دے رہے تھے. تو سمامہ کو دیکھو, کیا بھائی سمامہ پھر واپس آ گئے, میں تو تمہارے کو آزاد کرے بھائی. تو وہ آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ بولے جائے, اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں بول کے. اس کے بعد بولنے لگے اللہ کے نبی آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے یہ بولنا گوارا آیا, یہ بولنا گوارا کرا مجھے کہ اللہ کے نبی آپ کا چہرہ دنیا میں سب سے معزز اور سب سے سچا چہرہ ہے آپ. دیکھو ابھی دیر دیر پہلے کیا بولے, چہرہ نبی کا دیکھ کو اسلام قبول کر لیتے تھے لوگ. نبی کے اخلاق کو دیکھ کے جھاڑ کے نیچے اللہ کے نبی ایک بار سوئے تھے, ایک آدمی آیا, آپ کو دشمن غیروں کے پاس سے آیا, اس وقت جنگیں چلتی تھی, اللہ کے نبی لشکر لے کے آ رہے تھے مدینے کے راستے میں تھے, چھاڑ کے نیچے سب جنے سوئے تھے, صحابہ ادھر دور دور سوئے, اللہ کے نبی بھی ایک چوبوترے پہ پتھر کے اوپر سوئے, تلوار اپنی اللہ کے نبی کی بھی تھی, چھاڑ کو لٹکا کو رکھے تھے. آدمی دشمن آیا, تلوار نبی کے لیے, اللہ کے نبی کو اٹھایا, اٹھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تلوار لے کے بڑھا, اب بول یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے, تمہارے میں مار دوں, کون بچاتا تمہارا. اللہ کے نبی اٹھے, سیدھا کھڑے ہوئے, اللہ, کیا بولے, اللہ, مجھے اللہ بچاتا ہے. اتنا بولنا تھا, دشمن کا ہاتھ کانپنے لگا, ایمان دیکھو کانپنے لگا اور نیچے گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لیا, بولے تو بول تجھے کون بچاتا میرے ہاتھ سے. تو گرانے لگا. اللہ کے نبی آپ کے بارے میں تو میں نے سنا ہوں کہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں آپ, نرم دل ہیں آپ, معاف کرتے ہیں آپ. تو اللہ کے نبی بولے جاؤ معاف کرتا ہوں. جاؤ. وہ آیا تھا دشمن بن کے, جب گیا گاؤں میں تمام لوگوں کو بولنے لگا, لوگوں میں ایک ایسے آدمی سے مل کے آیا ہوں جو بڑا دل کا, بڑا پاک اور صاف ہے, سچا ہے, بڑے اچھے اخلاق والا ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہے, ایسے نبی سے میں مل کے آیا ہوں. وہ تو تمام گاؤں کے لوگ پورے اسی ایک بات پر فوراً اسلام قبول کر لیے. آئے تھے دشمن بن کو, گئے دائی بن کے, اسلام کے دائی بن کے گئے, نبی کے اخلاق تھے. تو میں بھائیوں صحابہ کے بھی ایسے اخلاق, صحابہ کرام بھی معاف کرنے والے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان, ان سے راضی ہو گیا مجھے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اخلاق کو ہم سنواریں, اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں. ایک عبداللہ بلکہ ہمارے ایک اور ایک استاد ہیں, ریاض موسیٰ بڑے باری رحمہ اللہ, دنیا میں نہیں ہے, انہوں ایک واقعہ بتا دیں. ان کے پاس ایک کرسچن آئی, ایک عورت آ کو بولی, عورت آ کے بولنے لگی مولانا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت کی کتاب دو. کرسچن ہے عورت, عیسائی کرسچن عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بک مانگ لی. تو مجھے کہیں کو وجہ کیا ہے, کہیں کو تمہیں نبی کی سیرت پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو عورت بولی کہ میرے پڑوس میں جنے تھے عبداللہ ان کو, انہوں گھر خالی کر لیے. انہوں جب تک تھے ان کے ساتھ ہمارے جو اٹھنا بیٹھنا تعلقات تھے بڑے اچھے تھے. انہوں جب بھی باہر جا کے کچھ نہ کچھ ہمارے غلام کو دیتے, گھر میں کوئی اچھا پکوان بنا تو ہمارے غلام کو دے دیتے, ہمیں بیمار ہوئے تو عیادت کرنے آتے تھے, بیمار پرسی کرتے تھے, خیر خیریت پوچھتے تھے. انہوں جب سے چلے گئے کہ عجیب بہتری ہے ہمارے کو. جب یہ عبداللہ اتنے اچھے ہیں مسلمان بھائی, وہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوں گے, ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں. یہ زمانے کی بات ہے, یہ 19 کے بعد 2000 کی اس کے بعد کی, یعنی اس کے بعد کی واقعہ ہے. یہ
اتنے پیارے اخلاق ہیں مسلمان کے، بول کر وہ خود پریشان ہوگی، نبی کے اخلاق سے متاثر ہوگی۔ تو میرے بھائیوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے اخلاق کو ہم بنائیں، اچھے بنائیں، لچھے نہ بنائیں، خراب نہ بنائیں۔ جیسے لوگ دیکھیں تو ہاں یہاں سے مسلمان شروع ہوتے، بھائی مسلمان اخلاق گرے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، جھوٹ بولتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، کبھی چوریاں کرتے ہیں، کبھی ٹوپی پہناتے ہیں، کسی کو چھیڑخانی کرتے ہیں، ستاتے مارتے۔ ایسے مسلمانوں کا شیوا ہمارا نہیں ہونا میرے بھائیوں، کہ کوئی ہمارے کو ستایا ہے تو ہمیں اسے اچھا جواب دیں گے، اچھے انداز سے، اخلاق سے جواب دیں گے۔ مارا بھی تو مارا اخلاق کی تلوار سے مارا، یعنی جو لوگ بولتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ان کو گھوڑے کے اوپر فوٹو رکھی تلوار کی، چھوٹے نہیں وہ، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے وہ، تو ان اخلاق کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، ان اخلاق کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو بنانا، بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھے اخلاق ہمارے بننا ہے، بنیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ہمیں خود بھی سنوارنا، اپنے بچوں کو بھی سنوارنا۔ چھوٹا بچہ ہے تو جاتے ہیں وہ بچوں کو سلام کرنا، یہ اچھے اخلاق ہے۔ بچے کو معلوم نہیں، تمہیں سکھانا نا، تمہیں لڑتے رہتے ہیں، بچہ اچھا ہونا بولے تو اچھا ہوگا، ہمیں خود گڑے میں گر کوئی تو گرنا کو وہاں بولے تو چونکہ ہتا ہے، لو میں بھی آپ بار بار بولتا ہے، ہمیں نہیں ویسا کہنا۔ ماں باپ سب سے پہلے، بڑے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پہلے بنانا، پہلے سنوارنا، اس کے بعد ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا۔ عمل ماں باپ کھانے لڑتے رہتی، بچے لوگ کہ اچھا مدرسے میں ڈالیں گے، وہاں ڈالیں گے، اچھا پڑھتا، اچھا بننا، جھوٹ بولے تو میں سمجھتے رہتے ہمارا بچہ جھوٹے باتیں بولتا ہے، تمہیں خود سکھائے سو، تمہارے نل سے نکلا ہوا پانی ہے یہ سب جو چیزیں ہیں ہمیں کرتے سو کام بچوں کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے پہلے ہمیں اچھا اخلاق کو سنوارنا، اس کے بعد ہمارے اپنے بچوں کو بھی توجہ دینا۔ دیکھو آج ہمارے حالات جیسے بھی، آج ہمارے لیے چیلنج بن گیا ہمارے اخلاق کو بنانے کے لیے۔ تو میں دوسری بات، ان تمام مسلمانوں کی قربانیوں کی قدر ہمارے کو کرنا پڑے تو ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ عقیدے کو مضبوط بنانا۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اسلام کا اسے مضبوط بنانا۔ کتنا گرا ہوا ہے ہمارا عقیدہ، ایک مثال دے دو میں، غور سے سنو، واقعہ ہے یہ۔ ایک ہندو اجمیر کو گئے، اجمیر شریف معلوم نا، سب کو ہی معلوم، کون بھی نہیں ہے نہیں معلوم سب۔ تو وہاں جانے کے بعد انہیں لکھتا ہے کتاب میں، کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان مکے کو حج کرنے کے لیے گیا، کعبۃ اللہ کو، وہاں جانے کے بعد وہ بیمار ہوا تو اپنے گھر کو فون کر کے بولتا ہے اجمیر کو جاؤ، وہاں پر خواجہ پر چادر چڑھا کر میری بیماری کی شفا یابی کے لیے دعا کرو۔ میں مکے کو آ کو بیمار پڑ گیا، سمجھ رہے آپ؟ کیا تمہیں سمجھ آ رہا نہیں آپ؟ مکہ ایسی جگہ جہاں قدم قدم پہ دعائیں قبول ہوتی، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، وہ جگہ جا کو انہیں بیمار اس واسطے ہوا کہ انہوں ناراض ہی بول رہا، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ کتنا صفر ہے میں بتانا چاہوں، ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ اتنا گرا ہوا ہے میرے بھائی، اسی لیے ہمیں صحیح اسلام کو پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں، عقیدہ ہمارا بالکل بگڑ گیا ہے۔ تعویذیں ہمارے گلے میں، ہاتھا میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی گلوں میں، پاؤں میں، کمر میں، کہاں کہاں تاگے رہتے ہیں۔ کالا تاگا فیمس ہو گیا آج کل، ہر ایک کے گلے میں کالا تاگا۔ یہ کالے تاگے سے بچانے کے لیے نا یہ تمام علماء اپنی قربانیاں دی۔ لوگوں کو یہ نہیں بولے مسلمانوں کو چلو برٹش کو بھگاؤ، انگریز کو بھگاؤ، یہ نہیں بولے، پہلے یہ بولے تمہارے دلوں کی ایمان کو پہلے مضبوط کرو، اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کو خود مضبوط بناتا ہے، تمہیں خود تلوار بناتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں دیکھ کے ڈر کے بھاگیں گے انگریز کو بولتے ہیں۔ یہ علماء کا کام تھا، ان کا مشن یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ان لوگوں کے گلوں کے اوپر جو بوجھ ہے وہ ہٹاؤ۔ کون سا بوجھ؟ یہ شرک کا بوجھ ہے، یہ بدعات و خرافات کا بوجھ ہے، یہ رسم و رواج کا بوجھ ہے، اسے پہلے ہٹاؤ لوگوں کے اوپر سے، اس کے بعد تمہارا مشن جو ہے وہ کامیاب ہوتا بولے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میرے بھائیوں یہ ہمارا عقیدہ جو بگڑا ہوا ہے آج، اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ اسلام کی جو اصول ہیں، جو رولز ہیں، اسے فالو کرنا ہے، اسے معلوم کرنا ہمیں، معلوم کریں گے میرے بھائیوں۔ اتنے نوجوان ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، تمام نوجوان اپنا ایک مشن بنانا کہ میں اسلام کے رولز کو فالو ہوں گا۔ مسجد ہے، گھر میں ہوں، میں رشتہ داروں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں یا معاملہ کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، کیا اصول ہے، کیا رولز ہے۔ دنیا والوں کو دیکھو نہ، پہلے اسلام کو دیکھو، اسلام تمہارے کو کیا کنڈیشن بتاتا وہ دیکھو، اسلام تمہارے کو کیسے مینٹین کرنا کیا بتا رہا ہے اسلام وہ دیکھو پہلے۔ ہمیں وہ دیکھتی ہی میرے بھائیوں،
مسلمان اسلام کو دیکھتے ہیں نا دنیا کو دیکھتے ہیں؟ پہلے بولو دیکھیں گے دنیا والوں کو دیکھتے ہیں نا اسلام کے اندر اصول میں وہ دیکھتے ہیں؟ بولو دنیا والوں کو دیکھتے ہیں. اچھا انہوں کرتی ہیں جی تمہیں بھی کرو, انہوں کیا کہ نقصان پائے گئے تمہیں کرو نہ ہو, ان کو لاس ہوا کرنے کام میں, انہوں دکان رکھے تھے وہ دکان جاتا آپ رکھو وہ جگہ میں دکان اس طرح کھولو کیا کہ سایہ ہے کہتے وہاں دکان ٹک تک نہیں کہتے, وہ گھر میں کھڑے کو رہتی نا کو رہو, وہ گھر میں جنات نہیں کہتے, لوگ مر جاتے نہیں کہتے, کوئی ایک مر جاتا کہتے, کوئی ایک بیمار ہوتا کہتے, ایک بات ہے دیکھو ہمارے میں اسلام کیا بولتا وہ دیکھتے نہیں ہیں. مسلمان ہیں شرم کی بات ہے, ہمیں مسلمان ہو کے یہ بول رہے ہیں کہ وہ گھر میں ایسا ہے کہتے یہ گھر میں لوگوں کی باتیں بول رہے ہیں. ارے اسلام کی بات بولو بھائی, تمہارا جو اپنا حلیہ ہے, تمہارا جو امیج ہے وہ کہاں گیا؟ پہلے تو ہے ہمیں لباس اسلام کا, مسلمان بولتے نہیں بولتے ٹھپا ہے ماشاءاللہ داڑھی وغیرہ ہے سب کچھ ہے, مسلمانی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, کہاں ہے تمہارا امیج؟ امیج نہیں ہے, خالی بلیک کور ہے ہمارا, نہیں فوٹو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے, زندہ لاشا ہے ہم لوگ چلتے پھرتے. امام رازی وہی بولتے ہیں, امام رازی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین, وہ بتاتے ہیں سب لوگ مردے, سب لوگ مردے, زندے وہ ہی جو علم رکھتے ہیں. غور سے سنیں بات, خلاصہ اگر یہ بات یاد رکھتے میرے تو بہت خوشی کی بات ہے میرے بھائی, یاد رکھیں گے یہ سب لوگ مردے ہیں, زندے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں. علم رکھنے والے سوچنے سو گئے, جاگتے کو نہیں معلوم عمل کرتے ہیں. عمل کرنا مین, عمل کرنے والے نقصان میں ہی, گھاٹے میں ہی, نقصان میں ہی وہ, مگر وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں وہ لوگ نفع میں نہیں, فائدے میں, اور اخلاص کے ساتھ بھی کرتے ہیں مگر ان کو نقصان پہنچ رہا سوائے ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جو اخلاص کو عاجزی کے ساتھ اپناتے ہیں. مطلب اخلاص میں دوسرا ڈائیورشن نہیں, دوسرا رخ نہیں, ایک ہی ڈائیورشن ہے اللہ کی طرف, اللہ میرے سے راضی ہو جا. عاجزی, اخلاص عاجزی سے جڑا ہوا ہے. اللہ تو ہی دینے والا, تیرے علاوہ کوئی نہیں دے گا, یہ ہمارے اندر ہونا ہے. اللہ تو بھی دے, ان کے میرے پاس جا تو نہیں چلتا, اللہ تو ہی دینے والا ہے. یہ عقیدہ ہونا ہمارا مضبوط, اور عمل ہمارا بالکل علم کے مطابق ہونا ہے. علم جانکاری, دین کے بارے میں جانکاری, علم بولے تو مدرسے میں پڑھے سنو بڑے بڑے علامہ ہوش لے, جانکاری رہنا دین کی جانکاری. تو میرے اندر بھائیوں یہ حضرت علامہ رازی, امام رازی رحمہ اللہ کا قول ہے. تو ہمارا کو اپنا عقیدہ درست کرنا, یعنی ان کی جو قربانیاں پیش ہوئی ان کی قربانیوں کے مقابلے میں اور آپ قدر کرنا ہے, تو اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے, اور دوسرا اپنے عقیدے کو بنانا ہے, اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے چیلنج کرتے ہیں, لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, اے لوگوں ذرا بولو میری عمر کی کتاب, میری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے, کیا میں کبھی کچھ جھوٹ بولا, کیا میں کبھی کسی کو دھوکہ دیا, میں سچ بول رہا ہوں اللہ رب العالمین کے بارے میں, تم کیوں سمجھتے نہیں؟ چیلنج ہے, دکھاؤ تمہیں بول کے اللہ کے نبی بولتے ہیں. 40 سال اللہ کے نبی گزارے نا مکے میں, 40 سال کے بعد صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بول رہے موت کے بعد ایک زندگی ہے, مگر کوئی اس کو نہیں مانتے, کوئی اس کو نہیں مانے. ابو لہب تو اتنا بولا اے اللہ کے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, مگر اللہ تعالیٰ اس کو پلٹا دیا. تبت لک یا محمد بولا ابو لہب نہیں, تبت یدا ابی لہب بولے اللہ تعالیٰ. کون سی بات یاد رہ گئی, کون سی بات یاد رہ گئی؟ اللہ کی بات یاد رہ گئی نہیں, ابو لہب کی بات یاد رہ گئی. اللہ کی بات قیامت تک یاد رہ گئی, بچے بھی یاد کریں گے, سب بھی یاد کریں گے, ایک ایک حرف میں ثواب بھی ملے گا. ابو لہب کو یاد ہے یہ شرک ہے, ابو لہب کی باتیں کیا ہے؟ شرک ہے, اس کی باتوں میں کوئی دم نہیں, اور اللہ کی باتوں میں دیکھو کتنا بڑا دم ہے. اللہ تعالیٰ ایک ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جانا وہ بدعا ہے نہیں, دعا ہے کیا؟ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جانا بدعا نہیں, دعا. بدعا بھی ثواب کو کمانے کے باعث بن رہا ہے, ثواب کو کمانے کا ذریعہ بن رہا ہے. مطلب یہ کہ عقیدہ یعنی توحید اسلام جو ہے وہ بڑا پاکیزہ ہے, اس کو اپناؤ تو اس میں تمہارے کو خیر بھی ملے گا, کیا بھی نقصان نہیں ملتا, خیر بھی خیر ملے گا, موتیاں ملیں گی, یہ جواہرات ملیں گے, قدم قدم پہ میرے بھائیوں یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. آپ مسجد کو آتے ہی چل کر آ رہے تو ایک قدم پہ نیکیاں اللہ دے رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو بھائی گھر میں وضو بنا کو مسجد کو آتا ہے, ایک قدم کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ دیتا ہے. ثواب 1 سال روزے تو نہیں رکھ سکتے, نہیں پوری زندگی کتنے ڈگا ہمیں چلتے, 10 ڈگا بھی چلے گی تو 10 سال روزہ رکھنے کا ثواب.
کون ہے بھائی آج کل کمانے والا اتنے روزے رکھنے والا؟ سال بھر روزے نہیں رکھتے مگر ثواب اللہ کے بول رہا. دیکھو ہیرے جواہرات یہ موتیاں کب ملیں گے ہمارے کو؟ جب ہمارا عقیدہ مضبوط رہتا. ابھی ہم بیٹھے ہیں آپ لوگ دل کے اندر تھوڑا بہت اطمینان ہے، جتنا اطمینان ہے وہ اپنے عقیدے کے حساب سے اطمینان ہے ہمارا. نماز پڑھے ہیں، نماز کے بعد جب جا رہے آنے سے پہلے جیسی سوچ تھی جاتے وقت ذرا ہمیں بدل گئی نہیں، اسلام کے اندر ہمیں ذرا داخل ہو گئی نہیں، تو وہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے. اس کو ہمیں ڈیولپمنٹ کرنا ہے، اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، ذرا بڑھانا ہے. کہاں ہے وہی کرنا نہیں. یہ ایمان کیسا معلوم بڑھتے رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے. ایک جامد چیز نہیں ہے کھڑے ہو جائے وہیں ایک رہ جائے اتنی چیز کو نہیں، یہ بڑھے گا. درخت کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایمان کی. کیسے کیا دیکھتے نہیں تمہیں درخت کو؟ یہ درخت کیسا ہے؟ الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بولتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کا معنی یہ کہ کلمہ طیبہ یعنی اسلام کے اوپر عمل کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے مثال ایسی ہے. یہ کلمہ طیبہ کو اپنانے والے لوگوں کی مثال ایک درخت کی جیسی ہے. وہ کون سا درخت؟ دنیا میں کام بھی نہیں ہے وہ درخت، دنیا میں کہیں بھی نہیں. ایسے درخت کی مثال اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، شاخیں آسمان کو لگی ہوئی ہیں. کہاں تو ہے درخت وہ نہیں. اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ آسمان کو لگی ہوئی ہے اس کی شاخیں، اس کے کنبے. اور وہ کیسا ہے معلوم؟ درخت ہمیشہ پھل دیتا، تو کی اکلھا کل حین، ہمیشہ پھل پھلا دیتا. مطلب یہ کہ ہمیشہ وہ فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ دیتا ہے. اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ مکمل، ہمیشہ فائدے میں رہتے، نقصان ملے گا ہی نہیں. سبحان اللہ. وہی آپ دنیا داری کو دیکھ لو، گھاٹا مل رہا ہے، نقصان مل رہا ہے، نیچے گر رہے ہیں، سب بھی ہے. تو اسلام ایسا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی اکرم مومن کے اوپر تعجب کرے، عجبا لامر المؤمن بولتے ہیں. مومن کے کام کے اوپر مجھے تعجب ہے. ان اصابته سراء شکر وان اصابته ضراء صبر. جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو وہ اللہ تیرا شکریہ، میرے کو بہت اچھا رکھا اللہ تو بول کے بولتا ہے، اللہ نیکی دیتا ہے. صبر کرتا ہے، تکلیف اللہ جب دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوا تو صبر کرتا ہے. اللہ اسے وہ دعا کرتا ہے، اللہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ تو ہی مصیبت کو دور کرنے والا. تو اللہ اسے اس اسٹیپ بھی نہیں دیتا. مطلب ادھر بھی جاؤ نیکی، ادھر بھی جاؤ نیکی. ایک ایمان والے کے بارے میں. تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے تمام لوگوں کو خلاصہ یہی بتاؤں گا کہ یہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں جو ہمارے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہمارا یاد رکھنا ہے. 1740 سے لے کر 1857 تک صرف مسلمان انگریز لڑتے رہے. 1857 سے لے کر 1947 اگست 15 تک یہ سب مل کے لڑے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کے لڑے ہیں. اس کے بعد یہ ترنگا، یہ جو 3 رنگ کا جو جھنڈا ہے اس کو بنانے والے بھی ایک مسلمان، ترنگا کا جو رات پڑھتے ہیں ترنم، جو ترانہ پیش کیا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا، وہ بھی مسلمان. ایسے بے شمار کام ہمارے مسلمانوں ہی کے ذریعے سے ایجاد میں آئی. تو ہمارا یہ ہندوستان ہے بول کر ہمیں پہلے یقین ہو. اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم مسلمان، یہاں کے اچھے شہری، یہاں کے اچھے ہندوستانی ہیں ہم لوگ. اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں، سچے پکے مومن ہیں. یہ ہمارے کو دکھانا ہے، لوگوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے کاموں سے لوگوں کو ایک دعوت بننا ہے. لوگ دیکھ کے ہمارے کو بولے کہ ماشاء اللہ مسلمان ہی یہ بول کر یہ نہ کہیں کہ بھی کار قسم کے مسلمان ہیں، ایسا نہ بولے. دیکھو ہمیں چلے جائیں گے دنیا چھوڑ کے، لوگ بھول جاتے، یاد نہیں رکھتے لوگ 3-4 دن. یعنی اب ہمارے بیچ میں کوئی تھے پہلے، اب ان کو ہم یاد رکھیں کیا؟ ہمارے بیچ میں وہ نہیں ہیں. ان کے بارے میں ذرا کبھی یاد آئے تو ایک بار، وارہ میں 1 بار 2 بار یاد کر لیے، کبھی یاد کر لیے، دعا کر لیے، ہو گئے. ہمیں بھی ایسے ہی ہوں گے. دنیا میں آئے نہیں تو جانا ہے، جانے سے پہلے اپنے مسلمانی کو، ایمان کو کچھ کما کے جائے تاکہ خبر میں ہمارے کو ساتھ آئے، موت کے وقت ہمارے تکلیفوں سے بچائے، آخرت میں ہمارے کو ہولناکیوں سے بچائے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے. الہ العالمین ہم تمام لوگ یہاں مل جل کے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ ہم تمام لوگوں کو یہاں جس طرح مل جل کے بیٹھنے کی اللہ تو نے توفیق دی ہے، جنت میں داخل ہونے کی بھی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام کے پچھلے رمضان کے تمام نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ تمام کو صحت اور تندرستی کو میں جان کر زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کو جو اسلاف کرام جو قربانیاں پیش کی، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی تاریخ کو، ان کی سیرتوں کو ہمیں پڑھنے
بننے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں ہم سب ملے اور دین کی باتیں سنیں، اسلام کی باتیں سنیں، اے اللہ تمام کو قرآن اور حدیث کی باتیں جو بھی سنیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو شیطان کی طرف سے جو باتیں نکلے وہ اللہ سب کو معاف فرما، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے جال سے، اس کے بہکاوے سے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ نتنے فتنے برائیاں گناہ بیماریاں ان تمام سے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمان عورتیں بچے بوڑھے اللہ سب کی غیبی مدد عطا فرما۔ دشمنوں کو ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا تو ان کی صفائی ہستی کر دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ان کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے بڑوں کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا ایسے ہی ان کے اوپر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔